عزیزان سامعین، قرآن کریم جو کہ اصل دین ہے، اس کی بقا اور اشاعت سب چیزوں سے افضل ہے۔ الحمدللہ قرآن مجید کے حفظ اور اس کو تدبیر کے ساتھ پڑھنے پڑھانے، سمجھنے سمجھانے اور اس کی تشریح و تفسیر کے لیے مدارس اسلامیہ کے قیام کی تعلیم اور ان کی معرفت و شناخت قدیم ترین ہے۔ مدارس اسلامیہ نے اعلان اللہ کی جد و جہد کی ہے، ان کی ایک تاریخ ہے، ان کی ایک داستان ہے۔ ان مدارس نے ہر دور کے اندر اسلام کی آبیاری کی ہے اور چمیستان اسلام کی طرف بڑھنے والی افواج سمون کی راہ میں آن کی دیوار بن کر حائل ہو گئے ہیں۔ ان مدارس نے ہر دور کے اندر ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا طبقہ پیدا کیا ہے، جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے۔ ان مدارس اسلامیہ نے 11 باصفا اور شہیدان عشق و وفا کا قافلہ تیار کیا ہے، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا ہے، انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا ہے اور اثر وقت میدان میں آن گئے ہیں اور جنگ کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ اور انہوں نے اپنا سر تو کٹا دیا، لیکن باطل کے سر کو اٹھنے نہ دیا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمت کی انقلابی صفات کے حامل مدارس اسلامیہ سے ہمارے مادر وطن ہندوستان کو خوب نوازا ہے، خصوصاً ہمارے ضلع اعظم گڑھ کو۔ یہاں تقریباً ہر بستی کے اندر مدارس و مکاتب واقع ہیں اور ان سے بہت سے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء پیدا ہوئے، جن سے اعظم گڑھ ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان اور برصغیر کی تشنگان علوم نبوت نے اپنی پیاس بجھائی اور اسی وجہ سے اس خطہ کو منظور علماء کہا جاتا ہے۔ علم و فن کا کوئی بھی میدان ہو، آپ اس میں اعظم گڑھ کے کسی نہ کسی فرد کو ستارے کی مانی نمایاں اور چمکتا ہوا پائیں گے۔ شاعر نے اس کی بہت خوب جلوہ کشی کی ہے۔ ستارہ بن کے ہم نکلے ہیں، چمک دنیا نے دیکھی ہے۔ ستارہ بن کے ہم نکلے، چمک دنیا نے دیکھی ہے، نمایاں کیوں نہیں ہوگی یہ اعظم گڑھ کی مٹی ہے۔ یہ سب کچھ یہاں کے مدارس اسلامیہ کی بدولت ہی حاصل ہوا ہے۔ جامعہ اسلامیہ علوم القرآن قیامت اس زرعی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ زیر نظر تقریر میں اس مدرسے کا اجمالی خاکہ کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ وفق اللہ لی۔ مدرسہ اپنے جائے کے لحاظ سے بہت ہی پرفضا اور منظر بہار کے اندر واقع ہے، جو کہ قیامت نامی گاؤں کے پاس واقع ہے اور مدرسے کی وجود کا پس منظر بھی ہے